بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شازی ویژم میں خوش آمدید۔ ہمارا موضوع حال کا ڈوبائٹی ڈوپلیکسٹی کائنات میں اللہ پاک نے اس کائنات میں ہر چیز کو ڈوبائٹی یا ڈوپلیکسٹی میں تخلیق کیا ہے، جسے آپ دوہیت ڈالے کہ ہر چیز کو دو اجزاء میں پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہے، جیسے مرد ہے اور اس کے ساتھ ہے عورت ہے، زمین آسمان، نیکی بدی، سیاہ سفید، اس طرح ہر کائنات کی ہر چیز ڈوبائٹی میں ہے۔ اللہ پاک کی تخلیق کا عمل بھی سارا دو حصوں میں ہی ڈیوائڈ ہے، خلق بھی ہے اور امر بھی ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے جو انسان کو آدم کو جو علوم دیے، علم عطا کیا، وہ بھی ڈوبائٹی اور ڈوپلیکسٹی کی شکل میں موجود ہے۔ قرآن پاک کے روشنی میں ہم دیکھیے ہوئے کہ علم کی یہ دوہری صورت ہمیں کس طرح مثال اور واقعات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ منسلک واقعات کے ساتھ نظر آتی ہے۔ آج اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ واقعہ دیتے ہیں سورہ کاف میں، کہ جب انہوں نے ملکہ سبا کا تخت اس کی آمد سے پہلے ببارا چاہا تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں حاضر کر دے۔ تو جنات میں سے جن نے کہا کہ میں آپ کے دربار کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے وہ تختی یہاں پر حاضر کر دوں گا بیفور دا ایڈجرنمنٹ آف یور کورٹ۔ لیکن قریب ہی ایک شخص کھڑا تھا، قرآن پاک نے اس کا نام دو ظاہر کیا، شخص کہا، اس کو آدمی کہا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور اس نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ میں آپ کا اس کا تخت ہے دربار میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے بیفور دا ونک آف این آئی تخت کو حاضر کر دوں گا۔ اینڈ دا کنگ سولومن ٹرنڈ ہز ہیڈ اینڈ تھرون واز دیئر، اور تخت حاضر کر دیا گیا۔ یہ واقعات وہ قرآن پاک بتاتا ہے کہ اس شخص کے پاس علم کتاب کا علم تھا، یعنی کتاب کا علم تھا اس کے پاس۔ اچھا، اب یہ کتاب والا علم ہو گیا۔ اب دوسری سائڈ پہ آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سورہ کہف میں، وہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے حضرت خضر علیہ السلام سے، تو جو تین واقعات ہوتے ہیں، کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو وار دینا، دیوار کا تعمیر کرنا، اور موسیٰ علیہ السلام کا کون میں انٹرفیئر کرنا اور اس میں مدرج ہونا، اور حضرت خضر کو جواب دینا کہ آپ اس بات کو اگر خاموشی سے دیکھیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ایسے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تینوں واقعات کی وجوہ بھی بیان کر دیتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو کیوں مارا کہ وہ بڑا ہو کر شاہ پسند ہو اور اپنے والدین کے لیے خطرہ اور مصیبت کا باعث بنے گا۔ اللہ پاک نے ان کو ان کی نیکی کی وجہ سے ان کو نیک اولاد دینے کا سوچا، اور اس بچے کو ختم کر دیا، اور نیک اور صالح بچہ عطا کرے گا اللہ پاک۔ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ بادشاہ آگے جا کر کشتیاں جو غصب کر رہا تھا وہ چھین رہا تھا، ملاح غریب ملاح کیوں کشتی چھین جاتی تو اس کے پاس روزدہ وہی تھا، میں نے اس کو عیب دار کر دیا، وہ عیب کو وہ جلد درست کر لے گا اور وہ کشتی نہیں چھینے گا، وہ عیب دار ہوگی۔ وہ دیوار کا جو مین یتیم بچوں کی خزانہ تھا اس دیوار کے نیچے، تو ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا باپ اس خزانے کو دیوار اور میں نے تعمیر کر دی۔ بیشک گاؤں والوں نے ان کھانا دینے سے انکار کیا تھا، لیکن وہ دیوار اس کی تعمیر کی خزانہ جو ظاہر نہ ہو جائے، جب وہ بڑے ہوئے تو خزانہ پا کے اپنے یہ حالات کو بہتر کر لیں گے۔ یہ تین واقعات تھے۔ اس کو قرآن پاک نے اس علم کو علم لدن کہا ہے، یعنی ایک کتاب کا علم جو ظاہری علم کہہ لیں یا ایک اس کی تخلیق خلق والا علم کہہ لیں، اور ایک ابر والا علم یہ علم لدن، یعنی دو روم کی بھی دو کیٹیگری ہے۔ یہ بھی انسان کے ساتھ ہے، لاہ الخلق لاہ الامر، انسان کے ساتھ جو جسمانی حالت ہے اس کی جو قالب ہے اس کے ساتھ کتاب کا علم ضروری ہے، اور جو اس کے ساتھ روح ہے اس کے ساتھ وہ علم لدن ضروری ہے۔ اور اس کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا علیہ السلام کی ہوندے میں اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں تو حضرت علی اور حضرت اویس کرنی کا ہمیں امتزاج نظر آتا ہے کہ حضرت علی کے پاس بھی ایک علم کی خاص کیفیت تھی، اور ایک علم جو لدنی کا ایک عنصر جو ہے وہ حضرت اویس کرنی سے بھی دیکھتے ہیں، یعنی ایک علوم کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے درمیان علم خلق اور علم الامر کے درمیان کی ایک حسین امتزاج یہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے جو سابقہ انبیاء میں ہے۔ اسی لیے علوم کی اس سچویشن اور اس کیفیت کو جب ہم الگ الگ کر کے ایک ہی پر سٹریس کرتے ہیں تو تنازعات کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج امت میں جو تفرقہ اور تنازع ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ علم کی اس تخلیق کو، اس کی ڈوبائٹی کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ علم لدن کے اپنے لوازمات اور اس کی اپنی کیفیات ہے، اس کے اپنے رنگ ہیں،
اور علم اور کتاب کی اپنی کیفیات اور اپنی ظاہریت اور اپنا رنگ ہے. جب ان دونوں کے علوم کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہم ایک اچھے در منظر کی طرف پہنچتے ہیں اچھے طریقے سے. اور جب ان کو علیحدہ علیحدہ دیکھ کے چلتے ہیں تو اس کو بھی ایک ہمارے پاس ایک ظاہر اور باطن شکل نظر آتی ہے. لیکن جب ہم ان دونوں میں سے کسی ایک کا کار کرتے ہوئے کسی ایک ہی طرف آپ جانا پڑتے ہیں تو پھر ہم تنازع کا اور انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں ان دونوں روبا کنسنٹریٹ کر کے آگے بڑھنا چاہیے اور امت میں ایک جگاندت اور ایک اتفاق اور ایک یونٹی برقرار ہے. جو واتصمت بھی عبداللہ جمی ہمارا تفرق ہمارا جو قائد ہے قرآن کی کہ ہمیں امت جو ہے قرآن کو تھامے گی. اسی کے علم تبھی آپ کو ملے گا اور علم الکتاب بھی ملے گا.